السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سر ثاقب ہیئر. ٹوڈے آور ٹاپک از لیسن نمبر 8 گلستان آف سعدی. اسٹوڈنٹس، آپ نے شیخ سعدی کا نام تو یقیناً سنا ہی ہوگا، جو کہ ایران کے بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں اور اپنے عقل مندانہ اقوال کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے. جس طرح آج ہم علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں، ایران والے بھی شیخ سعدی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی حکمت والی باتوں سے اچھے جو انہوں نے اقوال بیان کیے اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں فیمس ہیں. اور اپنے بہت سارے جو لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ یعنی کہ ایسے کاموں سے دور تھے جو کہ ان کی حکمت سے باہر تھا، ان کی عقل سے باہر تھا، تو شیخ سعدی نے اپنے حقائق کے ذریعے ان کو راہ راست پر لے کر آئے. وہ لوگ راہ راست پر نہیں تھے. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم، چونکہ یہ آپ کے سلیبس میں فرسٹ ایئر کے سلیبس میں آپ کے سلیبس میں 3 حقائقیں شامل ہیں اور ان کو ہم باری باری ریڈ کرتے ہیں. 2 کتابیں میں تھوڑا سا اور انٹرو بچوں آپ کو دیتا چلوں. شیخ سعدی کی 2 کتابیں پوری دنیا میں بڑی فیمس ہیں اور ان کا نام بھی میں نے سائٹ پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. ایک کا نام ہے بوستان اور ایک کا نام ہے گلستان. یہ جو بوستان ایک کتاب ہے اسٹوڈنٹ، یہ لمبی لمبی حقائق پر مشتمل ہے، فیبلز پر مشتمل ہے. یعنی کہ یہ ایسے واقعہ ہوتے ہیں، ایسے سچے واقعہ ہیں کہ پہلے تو ان کو بیان کیا جاتا ہے کہانی کے طور پر، پھر اس میں جو اہم موضوع اور عقل مندانہ بات ہے شیخ سعدی پھر اس کی طرف لے کر آتے ہیں. تو یہ بوستان کتاب لمبی لمبی حقائقوں پر مشتمل ہے، اور اسٹوڈنٹ یہ جو گلستان کتاب ہے یہ چھوٹی چھوٹی حقائق پر مشتمل ہے، فیبلز پر مشتمل ہے. اور اس کے ذریعے ہی، حقائقوں کے ذریعے ہی جو شیخ سعدی ہیں انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ واقف کروایا، کہ راہ راست پر لے کر آئے اور ان کو کچھ اہم باتوں کے بارے میں بتایا، جو کہ سچے واقعات ان کے ذریعے، کچھ عقل مندانہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، لوگوں کو اصل موضوع پر لے کر آئے ہیں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں. یہ سب کچھ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اپنی اس کتاب گلستان میں بیان کیا. آئیں جی، اب ہم سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کہانی کا موضوع بتائیں، تھیم بتائیں، اور اس کے بعد ٹرانسلیشن کی طرف، یعنی کہ ٹرانسلیشن میں ہی سب سے پہلے آپ کو بتانے لگا 3 حقائق کی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کویسچنز کو ریڈ کریں گے. تو حقائق نمبر 1 ہے کہ اسٹوڈنٹ، ایک ایران کا بادشاہ تھا، اس نے کشتی کا سفر اختیار کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوا، اور اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو کہ پہلے اس کشتی کے سفر سے ناواقف تھا. تو اسٹوڈنٹ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوا، کشتی کا سفر روانہ ہو گیا. جیسے کہ کشتی مڈ میں پہنچی دریا کے، تو کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب لہریں پانی کی ٹکراتی ہیں کشتی کے، تو کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی جب کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے، وہ بندہ گھبرا گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، میں ڈوب گیا، میں مر گیا، مجھے بچاؤ. لوگوں نے اس کو کہا، تسلی دی، سیٹسفائی کیا، کہتا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس سفر سے واقف ہیں، یہ سفر بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس بندے نے بوریت کی حدوں کو پار کر دیا. جب بادشاہ بیزار ہوا تو اس میں سے ایک عقل مند جو وزیر سوار تھا بادشاہ کے، اس نے 2 لوگوں کو حکم دیا، کہتا اس بندے کو دریا میں پھینک دو، پانی کے اندر پھینک دو. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. حکم سے، اس عقل مند وزیر کی حکم سے انہوں نے اس بندے کو جو شور مچا رہا تھا اس کو پانی کے اندر پھینک دیا. اب جیسے ہی وہ بندہ، اس نے ڈبکیاں کھائیں اور ڈوبنے لگا، تو اس کا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور کشتی پر دوبارہ سوار کیا. اب کشتی نے ہچکولے کھائے، بندہ خاموش. بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا. اس نے اس عقل مند آدمی کو بلایا کہ تم نے اس کا حل کیسے تلاش کیا؟ کیا تمہیں ایسی سوچ آ گئی
کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کہتا بادشاہ سلامت بات بڑی سمپل ہے کہ جو بندہ جس چیز سے واقف نہ ہو تو وہ شور بہت مچاتا ہے، اور جب بندہ اس چیز سے واقف ہو جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی سختیاں کیا ہیں، اس میں آرام دہ کام کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق پھر چلتا ہے۔ تو یہ چونکہ بندہ واقف نہیں تھا اس سفر سے، تو اس لیے ہم نے اس کو واقف کروایا، اس لیے وہ بندہ اب خاموش ہو کر بیٹھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو انعام و کرام دے دیا۔ اب شیخ سعدی اس حکایت میں اسٹوڈنٹس یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کشتی کا سفر ہے یہ زندگی ہے، اور یہ جو ہچکولے کشتی کھاتی ہے یہ مشکلات ہیں انسان کی زندگی میں۔ انسان کے زندگی میں جب مشکلات ٹکراتی ہیں تو ہچکولے نہیں کھانے چاہیے، یعنی کہ شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہچکولے سے مراد یعنی کہ بندہ یہ جو ہل جاتا ہے، جو اپنے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اچھے وقت کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ چاہے یہ جب ہچکولے ختم ہوں گے، زندگی کے مشکلات ختم ہوگی، تو اچھے وقت میں ہم بہتر کارنامے اور عقل مندانہ کچھ کارنامے سر انجام دے سکیں۔ تو صبر سے ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بھی شور مچانا چاہیے۔ تو یہ شیخ سعدی اس میں بیان کر رہے ہیں حکایت نمبر 1 میں۔ حکایت نمبر 2 میں اسٹوڈنٹس ایک نوشیروان بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ایران کا بہت ہی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے فیمس ہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور آج اس کا نام بھی ہے پوری دنیا میں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں روانہ ہوا اور ہرن کا شکار کیا۔ ہرن کا جیسے انہوں نے شکار کیا تو نمک کی کمی ہو گئی۔ اب نمک کی تلاش کے لیے ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ جا کے نمک کو تلاش کرو ساتھ والی کسی بستی میں، کیونکہ جنگل میں انہوں نے شکار کیا تھا، ہرن کو بھونا جا رہا تھا، نمک کی کمی تھی، وہ بندہ ساتھ بستی میں لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے سوال کیا، کیا تم نے اس نمک کی قیمت کو ادا کیا؟ بادشاہ خاموش، وہ بندہ جو سا ہے وہ خاموش۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ہم تب تک اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کھائیں گے نہیں، جب تک اس کی قیمت نہیں ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا نہ چاہتے ہوئے گیا اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ اب جو وہ قیمت ادا کر کے واپس آیا تو بندوں نے بڑے طریقے سے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت اتنی حقیر چیز کے لیے کیسی پریشانی؟ تو بادشاہ نے کہا جب بھی کسی چیز کی جرم کی شروعات ہوتی ہے وہ چھوٹے سے ہوتی ہے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ظلم اور ناانصافی کا ساتھ نہ دینا، اس سے تمہارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی شروعات ہی چھوٹے کاموں سے ہوتی ہے۔ اور میں تم نے دوسرے آگے نصیحت یہ بھی کرتا ہوں کہ ایماندار رہنا اور ہر ایک کے ساتھ برابری کے ساتھ چلنا، کسی کا حق نہ کھانا۔ تو یہ اس حکایت کے ذریعے جو شیخ سعدی ہیں وہ ہمیں کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو حکایت نمبر 3 ہے اس سے زیادہ کویسچن آتے ہیں، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ حکایت نمبر 3 میں شیخ سعدی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، جوں اس کا علاج کیا جاتا تکلیف حد سے زیادہ بڑھتی جاتی۔ جب طبیبوں نے اس کو لا علاج کر دیا، اس کی کوئی جو آثار تھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو قاضی نے جب غصے کا اظہار کیا، اور غصے کا اظہار کرنے کے بعد طبیب آپس میں ایک انہوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا سفرہ ختم ہو چکا ہے، بائل سٹمک میں ہوتا ہے، اور یہ نظام انہضام میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ اب انہوں نے کچھ خوبیاں بتائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان خوبیوں کا حامل کوئی نوجوان چاہیے جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں، پھر ہی ہم یہ جو سفرہ ہے تبدیل کریں گے، آپریشن کریں گے۔ تو وہ بندے کی ہمیں جان چاہیے بادشاہ سلامت کے لیے، کیونکہ بادشاہ سلامت اس شکل میں ٹھیک ہو جائیں گے۔
قاضی نے حکم جاری کر دیا کہ اس لڑکے کو تلاش کیا جائے۔ دن رات تلاش کرنے کے بعد لڑکا کام کرتے ہوئے نظر آ گیا، اور وہی خوبیاں جو انہوں نے کہی تھی وہ اس بندے میں پائی گئیں۔ انہوں نے ان کو اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ وہ غریب ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، اور جب والدین نے اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھا، جیسے اس کو لے کر جا رہے تھے، انہوں نے شور مچایا۔ اب بادشاہ کے حکم سے ان کو بھی بلا لیا گیا۔ اب جیسے ہی آئے تو بادشاہ نے ان سے لڑکے کی ڈیمانڈ کی کہ تمہارے لڑکے کی مجھے جان چاہیے، اس کے عوض مجھ سے جو تمہیں چاہیے، انعام و کرام، دولت، یہ لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھول جاؤ۔ وہ والدین انعام لے کر مجبوری کے تحت، کیونکہ بادشاہ کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں تھے نہ سکتے، اب وہ ساتھ ہی جیسے ہی انہوں نے یہ انعام و کرام، دولت وغیرہ لی اور لے کر دربار سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قاضی نے حکم جاری کر دیا کہ لڑکے کا خون بہا دیا جائے کل صبح۔ اب جیسے ہی جلاد تیار تھا قتل کرنے کے لیے، قربان گاہ میں بادشاہ سلامت سامنے تھے کھڑے، اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی، تو لڑکے نے ایک عجیب حرکت کی اسٹوڈنٹ، کہ وہ بادشاہ کے سامنے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، کہتا ہے رکو، میں اس لڑکے سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے اس کو روکا اور لڑکے کو بلایا بادشاہ نے کہا کہ میں نے بڑے بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ظلم کی داستان، یعنی کہ جو آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ کہتا ہے ایک بادشاہ اپنی حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی صحت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے میرا ناحق خون بہا رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں؟ پھر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں قاضی کے پاس جانا چاہیے، جو کہ انصاف کا بہت بڑا نمائندہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی سارا الٹ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس کا قاضی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، صرف اس دنیا کے مفاد کے لیے۔ کہتا ہے اگر مجھے آپ کے ہاتھ سے انصاف نہیں ملتا تو میں روز قیامت آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور اس کی شکایت میں اللہ تعالیٰ سے آج کر رہا ہوں کہ اے اللہ، کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی محافظ نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے ہی یہ لڑکے کی باتیں بادشاہ نے سنی، اس کے دل کو جا لگی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا بادشاہ نے۔ اتنا رویا کہ ان دی اینڈ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کو جانے دوں، معاف کر دوں۔ تو پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد اس کو انعام و کرام دیا، اور وہ اس کو رہا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خوبیوں کا یہی کافی مشکلات کے بعد یہ لڑکا ہمیں ملا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں مرتا ہوں تو کم از کم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پیش ہو کر ان کے سامنے میں کم از کم شرمندہ تو نہ ہوں گا۔ تو شیخ سعدی لکھتے ہیں اس لڑکے کو رہا کرنے کے بعد، وہ بادشاہ جو سا تھا وہ خود بخود کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ خود بخود ٹھیک ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اور وہ اس آزمائش میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ حقائق نمبر 3 تھی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ شیخ سعدی حقائق نمبر 3 میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات تکلیف دے کر انسان کو آزماتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف سے نجات کے لیے کس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ حقائق نمبر 3 میں انہوں نے ہمیں کچھ ہدایت کی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس میں تینوں حقائق آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور انہی تینوں کے کویشچن جو وہ پیپر میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی اس کہانی کا تھیم ہے، موضوع ہے، اور ٹرانسلیشن بھی ہے۔ تو آئیں ذرا کویشچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ واٹ واز دا ایڈوائس گیون بائی نوشیروان ٹو ہز پیپل؟ نوشیروان نے
لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ نوشیرواں ایڈوائز دیم، نوشیرواں نے نصیحت کی اوائڈ پرہیز کرو نا انصافی سے، کرولٹی ظلم سے پرہیز کرو. ہی آلسو ایڈوائز دیم، انہوں نے یہ بھی نصیحت کی ٹو بی آنیسٹ، ایماندار رہو اور برابری کا سلوک کرو ہر ایک سے. کویشچن نمبر 2، واٹ واز دا ریمیڈی، کیا دوائی سجیسٹڈ بائی فزیشنز، طبیبوں نے مشورہ دیا تھا کس دوائی کا، فار دا ڈیزیز آف دا کنگ، بادشاہ کے بیماری کے لیے. دے سجیسٹڈ دیٹ، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ شوڈ ہیو دا بوائل، کہ اس کے پاس سفرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ سفرہ جو کہ اسٹمک میں ہوتا ہے اور نظام انہضام میں مدد دیتا ہے. ایک نوجوان کا ہو ہیز سم اسپیشل کوالٹیز، جو کہ کیا رکھتا ہو، خاص خوبیاں. وائی ڈڈ دا بوائے لک ٹو دا اسکائی اینڈ اسمائل، لڑکا کیوں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا؟ چونکہ ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو کل ہم، ہر ایک اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل ٹو گاڈ، وہ خدا تعالیٰ کو بتانا چاہتا تھا، اباؤٹ دا انجسٹس، ناانصافی کے بارے میں، آف دا ایوری بڈی، ہر ایک کی. کویشچن نمبر 4، وٹ شوڈ بی دا رول آف اے قاضی، ایک قاضی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ قاضی شوڈ بی آنیسٹ، ایک قاضی کو ایماندار ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے. ہی شوڈ گیو جسٹس، اس کو انصاف دینا چاہیے، ایوری بڈی، ہر ایک کو. کویشچن نمبر 5، جی اسٹوڈنٹ، کویشچن نمبر 5، وائی ڈڈ دا کنگ ویپ، یہ بادشاہ کیوں رویا؟ دا کنگ ریئلائز ہز کرولٹی، بادشاہ نے اپنے ظلم کا اس کو احساس ہو گیا، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کا اس کو احساس ہو گیا. ہی اشیمڈ، وہ شرمندہ ہو گیا، اینڈ اسٹارٹڈ ویپنگ، اور اس نے رونا شروع کر دیا. کویشچن نمبر 6، آخری کویشچن ہے اسٹوڈنٹ، ہاؤ ڈڈ دا کنگ ریکور، بھائی ریکور کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا، بادشاہ کیسے ٹھیک ہوا؟ دا کنگ ریکور، بادشاہ ٹھیک ہو گیا آفٹر سیٹنگ دا بوائے فری، لڑکے کو آزاد کرنے کے بعد. گاڈ بلیسڈ ہم، خدا نے اس کو صحت سے نوازا. تو اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس ٹاپک میں آپ کو ٹرانسلیشن یعنی کہ جو تھیم ہے، موضوع ہے، وہ بیان کر دیا، اور ساتھ کویشچن بھی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.